کرنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھے کہ اس کی کیا صورت ہے جی کہ دلوں کا زنگ اتر جائے جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی جی. کیا بات فرمائی جی کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اس سے کیا ہوگا جی کہ دلوں کا زنگ اترتا چلا جائے. تو اس وجہ سے سب سے جو ضروری اہم بات ہے جی ہماری زبان پر اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہو. ہمارا دل اللہ کی محبت کے ساتھ بھر جائے گی. کیونکہ جو ذکر کرنے والی ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے جی. آج ہم دنیا کی چیزوں کے مال کے تذکرے کرتے ہیں لیکن جس چیز کا ذکر کرنا ہے وہ کون سی ذات ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہم انت احق من ذکر کہ جس چیز کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے ذکر کرنے کا وہ کون سی ذات ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ احق من عبد کہ وہی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے. وہ کون سی ذات ہے جی؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اور وہ ایسی ذات ہے ون سرو من توبیا کہ جس سے مدد چاہی جائے گی. تو مدد کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ون سرو من توبیا وہ ارفع محمد سب بادشاہوں سے اونچا بادشاہ کون سا ہے جی؟ وہ اللہ ہے. وہ اجود من سئل جس سے سوال کیا جائے تو سب سے زیادہ سوال پر جو سوال یہ پر عطا کرنے والا کون ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات. وہ اوسع من آتا ایسی ذات ہے جب اسے سوال کیا جاتا ہے جی تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا کون ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات. اوسع من آتا انت الملک وہ ایک ہی ہے جو بادشاہ ہے جی. لا شریک لک اور اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. والفرد وہ یکتا تنہا ہے. والفرد لا ند لک اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جی. ایک ہی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی. کون سی ذات ہے جی؟ اللہ کی ذات. تو اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنانا. پھر آگے کیا ہے اسی دعا کے اندر تو تشکر کہ جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے نا اطاعت وہ اس کا بڑا ہی قدردان ہے بڑا ہی قدردان ہے. وہ توسا فتقبل اور جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے جی تو وہ اس کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. تو بڑی غفور و رحیم ذات بڑی اپنے بندوں پر مہربان ذات جی. تو اس کے سامنے ہمارا سر جھک جائے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اس کی محبت کے ساتھ ہمارے دل بھر جائیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ایسی مضبوطی آ جائے جی کہ باقی کسی کی طرف ہماری نگاہ ہی نہ جائے. اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے جی؟ محمد رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتا دیا کھانے کا سونے کا چلنے کا. اور کیا فرمایا قرآن پاک کے لفاظ میں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں میری محبت چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں فاتبعونی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا جی ان کو اللہ پاک اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور ان کے اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی بچے کی پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جتنے معاملات پیش آتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی کر کے بتا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر ملک میں ایک آدمی مسلمان ہوا افریقہ میں. جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے سے عیسائیوں کو بہت بڑا ٹچ کرنا تھا کہ یہ تو بڑا اہم آدمی تھا. جتنے اس شہر کے اندر علاقے میں چرچز تھے ان سب کو یہ فنڈ کرتا تھا ان سب کی مدد کرتا تھا. تو انہوں نے ایک دن سب جتنے پادری تھے ان سب نے اس نئے مسلمان کو بلایا اور نئے مسلمان کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے آپ کیوں مسلمان ہوئے. تو نیا مسلمان تھا سامنے سارے پادری بیٹھے تھے
تو ان پادریوں سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کس طرح کھایا جی؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری کتابوں میں نہیں لکھا جی۔ پھر پوچھو نہیں کہ سونے کی ترتیب کیا تھی جی؟ انہوں نے کہا یہ بھی ہماری کتابوں میں نہیں لکھا۔ پھر پوچھو کہ شادی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا شادی تو انہوں نے کی ہی نہیں۔ پھر پوچھو کہ ان کے کاروبار کا کیا طریقہ تھا جی؟ انہوں نے کہا کاروبار تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو پھر بڑے سارے سوالات پوچھے۔ عیسائیوں کے پادریوں کو کچھ نہیں پتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق۔ تو پھر وہ کہنے لگا نیا مسلمان کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ مسلمانوں کے نبی نے زندگی بسر کرنے کا ہر ایک طریقہ بتا دیا۔ کیسے طریقہ؟ کہ چاہے کاروبار، چاہے شادی، چاہے زندگی، یعنی اتنے تک کہ راستے تک چلنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ ایسا کامل مکمل دین میں کیوں نہ اختیار کر؟ تو اللہ پاک نے ایسا کامل مکمل دین ہم سب کو عطا کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت مبارک زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایسی اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی کے موقع پر کسی کے لیے محتاج نہ رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اعمال دیے۔ جو سب سے بڑا بہترین عمل اللہ نے دیا وہ کون سا عمل ہے جی؟ وہ نماز کا عمل۔ اور نماز کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے تو قیامت تک بھی تو سلام نہ کرے۔ اور براہ راست نماز کے اندر نمازی کی اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی طرف سے اسے کیا جواب ملتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کو بیان کیا۔ جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ پاک کی طرف سے پھر اسے جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے جی؟ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی کو بیان کیا۔ اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ اب یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا تو مجھ سے میں عطا کروں گا۔ تو اپنی نماز پر محنت کرنا کہ اپنی نماز کے ذریعے اپنی ساری زندگی کو سنوارے۔ کہتے ہیں کہ جس کی نماز جاندار اس کی ساری زندگی شاندار۔ نماز میں اطمینان بھی ہو، نماز میں امتحان بھی ہو، اور نماز کے اندر ایسی خوبصورت دعائیں ہیں کہ مزین کر کے ہم نماز کو پڑھیں۔ ایک صحابی نے نماز کے اندر پڑھا جی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو صحابہ کرام سے حضور پاک سے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی؟ وہ صحابی چپ ہو گئے کہ شاید میں نے کوئی نامناسب بات کہہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، 13 فرشتے اتر آئے اس دعا پر اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے۔ تو ان کو سمجھ گیا کتنا اجر و ثواب لکھے، تو فرمایا گیا کہ اس کا اجر و ثواب لکھ لو، جب یہ بندہ میرے پاس آئے کہ اس کو میں خود ہی اس کا اجر و ثواب عطا کروں۔ اور اس طرح 2 سجدے ہیں، ان کے درمیان کی بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اپنی نماز کو بھی سیکھنا، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں جی ان کو بھی ہم سیکھیں۔ جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حصن حسین ہے۔ حصن حسین کسے کہتے ہیں جی؟ ایک مضبوط قلعہ، جس طرح قلعے میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے جی، تو اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو صبح شام کی دعاؤں کو سیکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے فجر کی نماز کے انتظار میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ ہم سمجھے کہ بس ابھی سورج نکل آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مختصر سی نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ بتائیں کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کس وجہ سے مجھے دیری ہوئی تھی؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں جی۔ تو کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات اٹھا تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اونگ آ گئی، تو اس اونگ کے اندر میں نے اللہ پاک کی بڑی خوبصورت زیارت کی۔ تو حضور اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا جی اس اونگ کے اندر، اس خواب کے اندر، کہ فرشتے ملائ اعلیٰ والے فرشتے کس چیز پر جھگڑ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیٹھ پر اللہ پاک نے اپنا ہاتھ رکھا، جس کی سینت مجھے اندر ٹھنڈک اس کی سینے تک محسوس ہوئی تھی، اور تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا تھی۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ فرشتے ملائ اعلیٰ والے فرشتے کس چیز پر جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات کے بارے میں، کہ جو چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جس میں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کون کون سی بتائیں جی؟ سب سے پہلی یہ بتائی کہ جو قدم نماز کی طرف اٹھائے جاتے ہیں جی، تو یہ قدم جو اٹھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات بتائی کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، تیسری بات کہ جو مشقت کے وقت وضو کرتا ہے، سخت سردی کے اندر، مشقت کے اندر، یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ فرشتے جو ملائ اعلیٰ والے فرشتے ہیں جی، تو وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ وہ بحث کر رہے ہیں جی کہ جو چیزیں درجات کو بلند کرنے والی ہیں، جو چیزیں درجات کو بلند کرنے والی، تو اس میں پہلی کیا بات بتائی کہ طعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، درجہ بلند۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ افشوا السلام، لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ بتائی جی کہ صلو باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں جی اس وقت کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، اس سے کیا ہوگا جی؟ یہ جو ہے تو ہمارے درجات کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اب دعا مانگو جی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا مانگی، بڑی پیاری دعا جی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اے اللہ، کہ جب تک تو کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ تو ان پیاری پیاری دعاؤں کو سیکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے جو وقت دیا ہے جی، اس وقت کی بڑی قدر کرنی ہے، کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے، خاص کر ایسے ماحول کے اندر اللہ پاک کا ذکر کرنا کہ جہاں لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہاں کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسے ماحول میں اللہ کا ذکر کرتا ہے جی، بازار کے اندر، لوگ شادی کے اندر ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کو ذکر کر رہا ہے جی، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی مثال کیسے ہے جی کہ جس طرح اندھیرے کمرے میں روشن چراغ، اور اس شخص کی مثال کیسے ہے جی کہ جس طرح پت جھڑ درخت ہوگی، سب درختوں سے پتے گر جائیں، ان میں ایک سب درخت۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کی مثال کیسے ہے جی کہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے جی، سب لوگ بھاگ گئے جی، اور ایک اکیلا کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے والا۔ یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جی؟ ان لوگوں کی جو غفلت والے ماحول میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جی کہ ان لوگوں کو جو غفلت والے ماحول میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو مرنے سے پہلے ان کو جنت میں اپنا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا، اور ان کی اللہ پاک مغفرت کرے گا۔ کیسی مغفرت کرے گا جی؟ ہر جن اور انسان کے بقدر اللہ پاک ان کی مغفرت کرے گا۔ تو ہر وقت ہماری زبان اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ تر ہو جی، اور ہمارے دل کے اندر ہر مسلمان کی محبت، ہر ایک کو خیر پہنچانے کا جذبہ ہے۔ مومن شخص کون ہے؟ مومن شخص کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ پاک کے جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں جی، جس میں جذبہ کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، ٹھیک ہے نا۔
تھوڑا عمل ہوگا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوگا، اس پر اللہ پاک بہت خوش رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے جو پیارا دین دیا ہے جی، جس کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی، تو اس کے اندر اللہ نے ایک ذمہ داری بھی دی ہے جی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے، وہ کام کیا ہے جی، کہ اس دین کو، اس کلمے کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو اب سب دنیا کے سارے انسان تک یہ دین پہنچ جائے، یہ کلمہ پہنچ جائے گی، تو یہ بڑی ذمہ داری، بڑا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ اور اس امت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا جی، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع آسانی کے لیے بھیجا گیا، تم لوگوں کو نیکی والا راستہ بتاؤ گے، تم لوگوں کو جہنم والے راستے سے روکو گے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر، تفسیر عثمانی میں ایک بات لکھی ہے کہ اس امت کا کام کیا ہے جی، اس امت کا کام کہ لوگوں کو جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ امت عام امت نہیں ہے جی، یہ کس کی امت ہے جی، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں کہ ایک محنت یہ ہے جی، ایک محنت یہ ہے جی متقی لوگوں کی، کہ میں نیک اعمال کر لوں، میں دین پر زندگی بسر کر لوں، اور میں اللہ کو راضی کر کے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ کس کی محنت ہے جی، متقی لوگوں کی محنت۔ اور ایک ہے پہلے انبیاء کرام کی محنت۔ پہلے انبیاء کرام کی محنت کیا تھی جی، کہ میں جس قوم کے لیے، جس بستی کے لیے بھیجا گیا، اس قوم پر، اس بستی پر محنت کر کے ان کو ہمیشہ کی جنت میں لے جاؤں۔ اور ایک ہے امام الانبیاء کی محنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ ان کی محنت، ان کی فکر کیا تھی جی، کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، یہ سب کے سب اللہ پاک کو راضی کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کون سا کام دیا جی، امام الانبیاء والا۔ اس کام کی ذمہ داری کا احساس ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے جی، کہ ہمارے ذمہ صرف اپنی جان نہیں، بلکہ ہمارے ذمہ کیا ہے جی، سارا کا سارا جان، قیامت تک آنے والے انسان، ان سب تک اللہ پاک کا دین پہنچانا ہے۔ تو اس زمانے میں جس محنت کو کرے گا، خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو مبارکباد۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، تو اس کے لیے کیا فرمایا، توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کو مبارکباد۔ ٹھیک ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام، غم، فکر ہے جی، وہ ہم اپنا لیں جی، یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ کیا پوچھا جی؟ سب سے پسندیدہ ایمان۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سب سے پسندیدہ ایمان فرشتوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کے عرش کو دیکھ رہے ہیں، سارے دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ایمان کا کیا کہنا ہے، وہ تو سب نظام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ تو پھر فرمایا صحابہ کرام نے پسندیدہ ایمان انبیاء کرام کا ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی ایمان کا بھی کیا کہنا ہے، کہ وہ تو وحی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، سارا نظام ان کے سامنے۔ تو پھر فرمایا کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے ایمان کا بھی کیا کہنا ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وحی آ رہی ہے، اللہ کی مددیں آ رہی ہیں، سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جی، کہ جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ پسندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کسی نے نہیں دیکھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ پاک کی ذات پر ایمان لائے۔ تو اب ایک ذمہ داری ہے اس امت کی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے جی، کہ اس دین کو، اس کلمے کو سب دنیا کے سارے انسان تک پہنچا دیں۔
تو جب امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی، اپنے اصل کام پر آئے گی، تو اس کو اللہ پاک اپنے اصل مقام پر پہنچائے گا۔ یعنی اس امت کا اصل مقام کیا ہے جی؟ اس امت کا اصل مقام کیا ہے جی؟ اس امت کا اصل مقام ہے دنیا کی امامت، کہ ساری دنیا کے انسانوں کی یہ رہنمائی کرے۔ اور اس امت کا اصل کام کیا ہے جی؟ کہ اس کو اللہ پاک خلافت دیں گے۔ اور خلافت یہ نہیں جی کہ کوئی ملک ان کو مل جائے، بلکہ خلافت کیا ہے جی؟ کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں جی، وہ سب کی سب ان کے لیے مسخر ہو جائیں، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے دریا، چاہے جانور، چاہے ہوائیں، وہ سب کے سب اللہ پاک اس کے لیے مسخر کرے گا جب امت اپنے اصل کام پر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو حضرت ساری طرف ہزاروں میل دور ایران کے اندر ایک لشکر کے ساتھ جنگ کرے، تو انہوں نے جب آواز آئی پہاڑ کی طرف دیکھا، تو پہاڑ کی طرف دیکھا تو ان کو دشمن گھیرے میں لے رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ترتیب بدلی، پیچھے آ گئے اور دشمن کو پیچھے سے گھیر کے اپنے دشمن پر حملہ کر کے ان کو شکست دے دی۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے کہا، کارگزاری سنائی کہ ہم تو دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمیں آئی، اس کی آواز کی برکت سے اللہ نے ہمیں شکست سے بچا دی۔ وہ ہوائیں بھی ان کی آواز کو کہاں لے جا رہی ہے جی؟ ہزاروں میل دور۔ تو یہ کیا تھا جی؟ امت اپنے اصل کام، اصل مقصد پر۔ صحابہ کرام کا ایک لشکر نکلا جی، جب وہ لشکر نکلا تو کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی تعداد آگے گئے تو کیا ہوا جی؟ کہ دشمن نے ہمیں گھیرے میں دیا، ہم سینکڑوں میں اور وہ ہزاروں میں۔ تو بس ہمیں ایسے لگا کہ بس ابھی ہم سب شہید ہو جائیں گے، کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہر طرف سے دشمن کے گھیرے میں۔ ہماری جماعت کے جو امیر تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، سواری پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کیا فرمایا جی؟ یا رب محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما۔ 3 دفعہ یہ دعا کی۔ جب دعا کی تو کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز۔ پھر کیا دیکھا ہم نے کہ دشمن کے جو سواریاں تھی بھاگنے لگی، کیا دیکھا؟ دشمن کے سر کٹنے لگے، کچھ نظر نہیں آ رہا کون ان کے سر کاٹ رہا ہے، کیسے سواریاں بھاگ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ دشمن سب بھاگ گیا، اللہ نے ہمیں محفوظ کر کے رکھا۔ تو جب امت اپنے مقصد پر تھی جی، تو اس وقت کیا تھا جی؟ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتر آئے۔ اس وجہ سے اس محنت کا اصل مقصود کیا ہے جی؟ کہ امت اپنے اصل کام کو پہچان لے۔ امت کا اصل کام کیا ہے جی؟ امت کا اصل کام نقل و حرکت ہے۔ امت کا اصل کام کیا ہے جی؟ امت کا اصل کام دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام نے دعوت کے لیے نقل و حرکت بھی کی اور سب کو دعوت بھی دی، اور ان کی برکت سے کیا ہوا جی؟ ایک جماعت کی برکت سے پورے ملک، پورے علاقے اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک صحابی ہے حضرت، ان کی تشکیل ہوئی، ایک ملک ہے الجزائر۔ تو جماعت کے امیر نے سب ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس ملک میں ہم سب نے مل جل کی محنت کرنی ہے جی۔ حقبہ بن نافع جماعت کے امیر تھے، تو محنت شروع کی۔ تو محنت کی، اللہ نے کیا کہ وہ سارا کا سارا جتنا ملک تھا ان کی محنت سے مسلمان ہو گیا، الجزائر کا ملک۔ ہونے کا آگے بھی چلتے ہیں جی، آگے چلے ایک دوسرا ملک آ گیا جی، اس ملک کا نام ہے تیونس۔ وہاں پہنچے، محنت کی، اللہ نے کیا کہ وہ تیونس کا بھی سارا کا سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ تیونس کے بعد آگے گئے تو مراکش آ گیا جی۔ جب مراکش پہنچے، وہاں محنت کی جی، تو اس محنت کی برکت سے سارے مراکش کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے گئے تو سمندر آ گیا جی۔ حضرت حقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے جی، تو گھوڑے کو سمندر کے پانی میں داخل کیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ، مجھے اگر یہ معلوم ہو کہ
اس سے آگے بھی لوگ بستے ہیں تو ان تک بھی میں تیرا دین پہنچاتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ جس طرح سکندر ذوالقرنین پوری دنیا میں تیرے سارے انسانوں تک تیرا دین پہنچایا، تو میری بھی دل کی چاہت ہے پوری دنیا میں پھر کے تیرے دین کو پھیلاؤ۔ تو جس جگہ پر انہوں نے یہ بات فرمائی، اس جگہ کا نام ہے آصفی۔ آصفی کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹھنڈی آگ، ایک اندر اڑن تھی، ایک غم تھا، ایک فکر تھا، کس طرح سب دنیا کے سارے انسان تک اللہ پاک کا دین پہنچا۔ تب یہ جو 3 ملک مسلمان ہوئے، تیونس، الجزائر، مراکش، ابھی بھی یہ 100% مسلمان ہیں۔ اور یہ جو تشکیل تھی جس میں 3 ملک مسلمان ہوئے جی، یہ کتنے عرصے کی تشکیل تھی جی؟ ہاں جی، کتنے عرصے کی؟ 6.25 سال کی تشکیل تھی، 100% سب مسلمان۔ تو صحابہ کرام کسی علاقے میں کسی ملک میں جاتے جی، تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ پوچھتے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو پھر صحابہ کرام کیا فرماتے؟ دوسری بات، کونو مثلنا، کہ تم لوگ ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو لوگ ان کے اخلاق دیکھتے، ان کے معاملات دیکھتے، ان کی زندگی دیکھتے، تو خود بخود سب کچھ چھوڑ کے اللہ پاک کے دین میں داخل ہو جاتے۔ ایک جذبہ، ایک فکر لے کے صحابہ کرام بستیوں میں جاتے، ملکوں میں جاتے، یا تو یہاں اللہ کا دین زندہ ہوگا یا پھر ہماری یہاں قبریں بنے۔ اس جذبے عزم کی وجہ سے کیا ہوا جی کہ بہت تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ تو اب دوبارہ مسلمان کو اس اپنے اصل کام پر نہ جائے۔ ہمارے ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، ہم نے ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ اور جو امامت کا کام تھا، دنیا کے سارے لوگوں کو بتانے کا کام، اس امامت کے کام سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو غیر قومیں ہوں گی، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ کیا دعوت دیں گی؟ کہ جس طرح کھانے پر دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوست کہتا ہے یہ کھانا کھا لو، دوسرے کہتا ہے یہ کھا لو جی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ کفار میں اتنا حوصلہ بڑھ جائے گا، وہ کہیں گے کہ اس مسلمان ملک کو ختم کرو، اس مسلمان ملک پر حملہ کرو۔ تو صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہاری مثال کیسے ہوگی کہ جس طرح سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، چھوٹے دن کے کنکر ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اسی طرح تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور تمہارا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے جی؟ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ کیا کہا جی؟ دنیا کی محبت، موت سے ڈر۔ تو اسی وجہ سے یہ محنت ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر بیدار ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے، اور اللہ پاک کا یہ دین لے کے ہم دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے والے بن جائیں۔ آج سے 100 سال پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی محنت شروع کی، یہ جو کشف ترتیب ساری، تو جب محنت شروع کی تو اس وقت جو شروع کے لوگ تھے تو بالکل ان پڑھ لوگ تھے، سادہ لوگ، میوات کے، ہندوستان کے میوات کے علاقے کے لوگ، زمیندار لوگ۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے کہ دنیا کے اوٹ کی نیت کریں، دنیا کے آخری کونے تک ہم نے اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ وہ جو میواتی تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے، حیران ہوتے جی کہ مولانا ہمیں کہہ رہے کہ دنیا کے آخری کونے میں جائیں، اور ہماری جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ ہم دہلی مرکز سے دہلی بازار تک جا سکیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں۔ تو دہلی کا جو مرکز ہے اسے دہلی بازار اتنا دور ہے جتنے ہمارا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ہر طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت ان کے اوپر، اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، دیکھو جی میرے غلام بندے فلاں جگہ پر بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور جب یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے
کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کی مغفرت بھی کر دی اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا جی۔ تو آخری وقت تک بات سننے کی انشاءاللہ صفائی نیت ارادہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے دیکھیں اپنے کاروباروں سے دنیا کے ماحول سے اللہ پاک مسجد کے ماحول کے اندر لے آیا۔ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ پاک کو محبوب ترین جگہ ہے اور جو بازار ہے وہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ تو اس ماحول سے ہم یہاں آ گئے جی، تو اس بات پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملے جی اس پر انسان کہے الحمدللہ، تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا جی۔ اور جب دوبارہ کہہ دے جی الحمدللہ، تو اس کے عمل نامے میں دوبارہ شکر کرنے کا جو ثواب لکھ دیا جاتا ہے جی۔ اور جب تیسری دفعہ کہہ دے الحمدللہ، تو اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتے ہیں جی۔ تو دل دل میں سب بھائی الحمدللہ 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 پڑھ لیں جی۔ اور دوسرا اللہ سے مانگنا ہے جی کہ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے جی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں آنا صرف ایک بیان سننا مقصود نہیں تھی، بلکہ ایک فکر یہاں سے لے جانا مقصود ہے جی۔ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا یہاں سے مقصود ہے جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کہ ہر انسان کی دو طریقے پیدائش ہیں جی۔ ایک تو اس کی طریقے پیدائش وہ ہے جی کہ آج سے 30 سال پہلے 40 سال 50 سال پہلے وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی ایک طریقے پیدائش یہ ہے جی۔ اور اس کی دوسری طریقے پیدائش کیا ہے جی کہ جس دن اس کو یہ سمجھ آ گئی جی کہ میں کس مقصد کے لیے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں جی۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا کام دیا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کو اللہ پاک نے دی جی۔ تو اس ذمہ داری کا احساس، اس ذمہ داری اس کام پر آ جانا جی، یہ ہے یہاں آنے کا مقصود جی۔ تو اللہ پاک نے ہم سب پر کرم کیا جی کہ ایمان کی دولت اور دین اسلام عطا فرمایا جی۔ کہتے ہیں کہ اس نعمت پہ بھی انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے جی، دین اسلام کا جی۔ صبح شام ایک دعا انسان ضرور پڑھے جی 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میرا رب اللہ ہے اس پر میں راضی ہوں جی، اور میرا دین اسلام ہے اس پر میں راضی ہوں جی، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر میں راضی ہوں جی۔ تو کہتے ہیں کہ جو صبح شام 3 دفعہ اس دعا کو پڑھے گا جی، تو جب قیامت کے دن اس شخص کی ملاقات اللہ پاک کے ساتھ ہوگی جی، تو اللہ پاک بھی اس شخص کو راضی کرے گی جی۔ اور اللہ پاک کا راضی کرنا کیا ہے جی کہ ہمیشہ کی جنت میں اللہ پاک اس کو داخل فرما دے گی جی۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی کو جو جوڑا ہے جی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی ہمیشہ کی کامیابی وہ کس میں ہے جی؟ وہ دین اسلام میں ہے جی۔ تو جو بھی دین اسلام والی زندگی اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، جس شخص کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، دنیا میں بھی عزت والا بنائیں گے جی، اور دنیا کے اندر ہی حیات طیبہ دیں گے، اور اس دین کی وجہ سے اللہ پاک آخرت کی بھی ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی جنتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو مختصر سے وقت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا جی، اور کس لیے بھیجا جی کہ دنیا میں رہ کے ہم نے دین والی زندگی اختیار کر کے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے جی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، دین والی زندگی بسر کی ہوگی،
تو جب یہ شخص اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے. یہ شخص عرض کرے گا اے اللہ ایک دن یا آدھا دن تھوڑا سا وقت. تو اللہ پاک کے شخص سے فرمائیں گے تم نے بڑے ہی نفع والی تجارت بڑے ہی نفع والی تجارت اس تھوڑے سے وقت میں مجھے راضی کر لیا. اب ہمیشہ کی خوشیوں میں ہمیشہ کی نعمتوں میں اور ہمیشہ کی جنتوں میں رہو. اور اسی طرح ایک شخص جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا اور دین کے خلاف زندگی بسر کی ہوگی اللہ کے احکامات کے خلاف. تو جب یہ شخص قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پاک اس سے بھی پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے. یہ شخص بھی عرض کرے گا اے اللہ ایک دن یا آدھا دن. تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ تم نے بڑے ہی گھاٹے والی اور نقصان والی تجارت کر کے آئے. اس تھوڑے سے وقت نے مجھے ناراض کیا. اب ہمیشہ کی تکلیفوں میں ہمیشہ کی عذابوں میں ہمیشہ کی جھلن میں رہو. تو تھوڑا سا وقت ہے اور بڑا قیمتی وقت ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم یا عقل مند شخص کون ہے جی کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک کو راضی کر دے. ایک صحابی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے کہ ہم 10 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ محتاط شخص کون ہے؟ مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند سب سے زیادہ محتاط شخص. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور موت کے آنے سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے والے ہیں. تو یہی لوگ جو دنیا کی بھی شرافت لے اڑے اور آخرت کی بھی سارے اعزاز ان کو مل گئے. ٹھیک ہے, دنیا کی بھی شرافت کن کو ملے گی جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے ہیں. تو ایک موقع ہے زندگی. ٹھیک ہے نا, زندگی سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور کیا فائدہ اٹھانا ہے جی؟ اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے دین والی زندگی بسر کر کے اللہ کو راضی کر کے ہمیشہ کی جنت میں ہم سب تک پہنچنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے میں اسلام کا نور آ جاتا ہے, ہدایت کا نور. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ کسی کے دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے, اسلام کا نور آ جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی. پہلی نشانی کیا بتائی گی کہ جو دھوکے والا گھر ہے, دھوکے والا گھر دنیا, اس سے دل کو چاٹ ہو جائے, اس میں انسان کا دل نہ لگے. اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے آخرت, اسی کی طرف انسان کی رغبت ہو جائے, اسی کی طرف انسان کی سوچ ہو جائے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ جو اعمال مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں جی انہی اعمال کے اندر انسان لگ گئے. تو اس کے دل کے اندر کیا آ گیا جی؟ ہدایت کا نور آ گیا, ایمان کا نور آ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی تربیت دی کہ ان کے سامنے آخرت رکھی, ہمیشہ کی جنت والی زندگی رکھی. ان کی ساری سوچ, ساری محنت, ساری کوشش کس کے لیے تھی جی کہ ہم نے اللہ کو راضی کر کے اس مہمان خانے میں پہنچنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تھے تو ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حارث رضی اللہ عنہ سے جی کہ کیف اصبحت, کس حالت پر صبح کی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ اصبحنا بالایمان, کہ میں نے ایمان کی حالت پر صبح کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے اس بات کی کیا دلیل ہے, کیا حقیقت ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ایمان کی حالت پر صبح کی تھی؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری رات جاگتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور پورا دن میں روزہ رکھتا ہوں, پورا دن میں روزہ رکھتا ہوں.
اور پھر فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کے عرش کو دیکھ رہا ہوں کہ اور دیکھ رہا ہوں جنت والوں کو کہ جنت والے کتنے خوشی میں ہیں، کتنے آپس میں یعنی آپس میں ان کی ملاقاتیں ہیں، اور میں دوزخ والوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سن رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سچے پکے مومن بندے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن بندے کی کیا ہے جی کہ ہمارے سامنے ہر وقت آخر کی زندگی ہو جی کہ ہم نے وہاں پہنچ کے اللہ پاک کو راضی کر کے ہمیشہ کی جنت میں پہنچنا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دوستوں کو دین کی بات سمجھا رہے تھے، ایمان کی بات کر رہے تھے، تو ان کی بیوی ان کے پاس آئی حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ، اور ان سے عرض کرنے لگی کہ آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور ہمارے گھر میں اتنا آٹا نہیں کہ ہم ایک روٹی سے بنا سکیں، تم اس طرح کیوں نہیں محنت کرتے جس طرح اور لوگ دنیا کی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا، ارے اللہ کی بندی، ارے اللہ کی بندی، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے، بڑی دشوار گزار گھاٹی آخرت آنے والی ہے، تو اس میں جو زیادہ مال والے ہوں گے، زیادہ چیزوں والے ہوں گے تو آسانی سے اس گھاٹی سے نہیں گزر سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہلکا پھلکا رہوں، میرے پاس دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں زیادہ نہ ہو کہ آسانی سے اس گھاٹی سے میں گزر سکوں۔ تو اس وجہ سے دنیا کا جو قیام ہے مختصر ہے جی، لیکن ایک بہت بڑے مقصد کی اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ اس کی برکت سے کیا ہوگا جی، آخرت کے کروڑوں سال اربوں سال بنے گا۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا جی کہ کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو سب سے جو ضروری اور اہم بات ہے جی دین کے اندر، وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بنانا، اپنے دلوں کے اندر اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کو بٹھانا چاہیے۔ یہ کلمہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کلمے کی برکت سے کیا ہوگا، یہ اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک سے ناراض نہیں ہوگی کہ جب تک دنیا کی تجارت کو دین کی تجارت پر ترجیح نہ دینے لگے، دنیا کی تجارت کو دین کی تجارت، دین کو ترجیح دی، اگر دنیا کو ترجیح دی اور پھر انہوں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ ان پر لوٹا دیا جائے گا جی، اور کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا بول رہے ہو جی؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایمان کی جو پہلی نشانی ہے جی وہ کیا ہے جی کہ ہم نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص اس کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دے کے اللہ پاک سے ملے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو خلط ملط نہ کر دے، کسی چیز کو خلط ملط نہ کر دے۔ تو 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز خلط ملط نہ کر دے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو دور سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ خلط مل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خلط مل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اس کو ترجیح دینا اور ظالم لوگوں کا سا عمل اور دنیا کے لیے مال جمع کر کے رکھنا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ابھی ہم خود دیکھتے رہیں جی کہ ہمارے ایمان کے اندر کتنی پختگی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو فرمایا صحابہ کرام نے، یا رسول ہم کیسے ایمان کی تجدید کیا کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بالقول لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہم
پڑھتے رہیں گے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا. اور پھر فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح پانی ہارٹ مرکز کو ہارٹ بنا, کتنا کرایہ لگتا ہے جی؟ 30-40-50 روپے لگ جاتے ہیں, اتنے پیسے بھی نہیں. لیکن اس وقت انہوں نے نیت کی, تو اس نیت کی برکت سے کیا ہوا جی؟ آج دنیا کے آخری کونے تک اللہ نے جماعتوں کو پہنچا دیا. اب سے کچھ عرصے پہلے ہمارے اپنے علاقے سے 2 جماعتیں تھیں آدمی 7 مہینے کی, تو ایک جماعت کی تشکیل ہو گئی بالکل شمال کی طرف جو آخری ملک ہے نار میں, جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اور دوسری جماعت کی تشکیل ہو گئی بالکل جنوب کی طرف جو آخری ملک ہے کولمبیا. تو جب کولمبیا پہنچے, ایک شہر میں پہنچی, اور شہر کا نام ہے کالی. تو سمندر کے کنارے وہ شہر, ادھر مسجد بنی ہوئی تھی. تو مسجد پہنچی تو مسجد کے ساتھ ایک بورڈ لگا ہوا تھا, ان کی زبان اسپینش میں لکھا ہوا تھا استے اینڈو منڈو, یہاں دنیا کی خشکی ختم, کیا ہوا ہے آگے سمندر ہی سمندر, بالکل دنیا کا آخری کونا. اور پچھلے سال ہمارے کوہاٹ سے 2 جماعتیں تیاری مستورات کی. ایک جماعت کی تشکیل ہوگی بالکل مشرق کے اندر جو آخری کون ہے جاپان, اللہ نے ایک جماعت وہاں پہنچا ہے. اور دوسری جماعت چلی گئی بالکل مغرب کے اندر امریکہ, اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے ایک موقع دیا کہ ہم بڑا عزم کریں, ٹھیک ہے نا. صرف ایک چلے کی 4 مہینے کی بات نہیں. کون سی بات ہے جی؟ کہ ایسی محنت, ایسی کوشش کہ پوری دنیا میں اللہ پاک کا پورا دین زندہ ہو جائے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ ایسی مضبوط بات کرتے تھے, ایسی مضبوط کہ جیسے ابھی وہ جو ہے تو عرش میں جو لوہے محفوظ لکھی ہے اس سے وہ دے کر آ رہے ہیں. تو ایک بات وہ یہ فرماتے تھے, ایک بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اسی محنت کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ کا پورا دین زندہ ہوگا. اور دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ اسی محنت کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا, ہماری آخرت بھی بنائے گا. تو صحابہ کرام نے محنت کی تو اس کی برکت کیا ہوئی جی کہ ایک وقت ایسے آ گیا جی کہ جو روم اور فارس کے جو خزانے تھے ہزاروں سال سے انہوں نے جمع کیے تھے, ان کے ڈھیر مسجد نبی کے اندر کرتے. ان کے جو بادشاہوں کے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھی وہ صحابہ کرام کے غلام اور باندیا بن گئے. تو ابھی بھی اس کام پر امت آ گئی. اللہ پاک کرے گا جی کہ پوری دنیا کا یہ کفر اور شرک باطل اللہ پاک ختم کرے گا. اور دوسری بات, ہمارے جو بزرگ ہیں بڑی حوصلہ افزا قسم کی بات کہتے ہیں. ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں جی, مولانا جمیل صاحب نیوینڈ کے اندر امام تھے جی, تو یہ بات فرماتے تھے جی یہ جو کالی داڑھی والے ہیں, کالی داڑھی والے جوان, یہ بہت جلدی دین کی بہاریں دیکھیں. کیا دیکھیں گے جی؟ دین کی بہاریں. دین کی بہاریں کیا ہیں جی؟ کہ پورے ملک ہمارے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے. اب جو ہمارا اجتماع ہوا, جوڑ ہوا, اس میں کتنے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے جی؟ 121 ممالک کے لوگ. پوری دنیا میں 200 ملک اور 121 ممالک کے لوگ کیا ہیں جی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. تو یہ کس محنت کی برکت ہے؟ ہماری ٹوٹی محنت ہے, ٹھیک ہے نا جی. سال میں ایک چلر لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سفر ہو جاتا ہے جی. تو جب عزم کے ساتھ اور مضبوط عزم کے ساتھ ہم محنت کریں گے جی تو وہ دن دور نہیں جی کہ جب کیا ہوگا جی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ فوج در فوج پورے ملک اسلام قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں. تو اسی کے لیے ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جتنے بھی اجتماعات ہیں, جتنی بھی روزانہ کی محنت ہے جی, تو اس کی اصل اور بنیاد یہ ہے جی کہ ہم اپنے اصل کام کو پہچان لیں. ہماری صلاحیتیں, ہماری قوت طاقت بھرپور طریقے سے اپنے اصل کام پر لگ جائے. اللہ سے مانگنا ہے, حضور کی دعا بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس چیز میں لگا دے, اس چیز میں تھکا دے, اس چیز میں بھلا دے جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا, اور اس چیز میں لگام مت, حکام مت, غلام مت جس کے لیے تو نے ہمیں نہیں بھیجا. تو بڑے کام کے لیے آئے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر بڑے سارے کام ہم کر کے چلے جائیں. زندگی ہماری 50 سال کی, 60 سال کی,
70 سال کی، لیکن ہم کام کتنا کر لیں گے زندگی میں؟ ہزاروں سال کا کام کر لیں، ہزاروں سال کا کام، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہزاروں سال کا کام کس وقت ہوگا جی؟ کہ جب ہم اپنے اصل کام پر، اصل مقصد پر ہوں گے۔ اسی کے لیے اجتماع ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اجتماع صرف اسی لیے نہیں جی کہ بس ہم نے صرف یہاں بزرگوں کے بیانات سننے ہیں جی، بلکہ اجتماع کا اصل مقصود یہ ہے جی کہ امت اپنے اصل کام پر آ جائے۔ اور امت مقصد پر کیسے آئے گی جی؟ جب نقل و حرکت زندہ ہوں گے، کیونکہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امت کی مثال کیسے ہے جی؟ کہ جیسے چلتا پانی، پانی جو چلتا رہتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس میں جو چیز جائے گی وہ بھی پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اگر پانی ٹھہر جائے تو کیا ہو جائے گا جی؟ گندا اور ناپاک، اور اس میں جو چیز جائے گی وہ بھی گندی اور ناپاک ہو جائے گی۔ تو جب تک امت نقل و حرکت پر تھی تو یہ ہدایت پر تھی، جس کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیل رہی تھی، دین پھیل رہا تھا۔ اور جب سے امت ٹھہر گئی اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، تو یہ ہدایت سے محروم ہو گئی، دنیا میں ہدایت پھیلنا بند ہو گئی۔ تو اس وجہ سے سب سے ضروری بات، سب سے اہم بات کہ اس اجتماع کے لیے ایسی محنت کہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے نکلنے والا بن جائے۔ صرف ہم نے اجتماع میں اس لیے نہیں آنا جی کہ بیان سننا ہے، بلکہ ابھی سے بھرپور قسم کی محنت۔ اور کیسی محنت جی؟ ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات، اور ہر ایک کو اپنا اصل مقصد سمجھانا، اصل ذمہ داری سمجھانا کہ ہم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، اپنے اصل کام پر آنا ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خلافت دے دیں، اپنے اصل کام پر آنا ہوگا۔ اس کے لیے اب سے ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے جی، 5-6 دن ہے جی، تو بھرپور قسم کی ایسی محنت کہ اللہ پاک کرے کہ ہر گھر سے لوگ دیر اور دور کے لیے نکلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب عزم ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمارا یہ اجتماع قبول فرما کے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو سب انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے جی کہ جس طرح اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سب بھائیوں نے بات سنی، اور سب بھائیوں نے ارادہ بھی بیان کے شروع میں کیا تھا کہ آخری وقت تک ہم انشاءاللہ جب تک مطالبہ ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک ہم نے اٹھنا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری مغفرت کا اعلان ہوگا، تو مولوی صاحب کو کہنا نہ پڑے کہ آپ بیٹھ جائیں، بلکہ کیا ہے جی ابھی سے عزم ارادہ کر کے نیت ارادہ کر لیں جی انشاءاللہ اس اجتماع سے چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، دین کے ہر تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو سب بھائیوں کے نیت ارادے ہیں نا انشاءاللہ جی؟ اللہ پاک سب بھائیوں کے نیت ارادے قبول فرمائے۔ اب کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی، لیکن پھر میں درخواست کرتا ہوں فوراً نہ اٹھے، کم از کم 1-2 تقاضے تو سن لیں۔